دین وائبز، دین کی آواز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے یہ پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ کنجی کو لگائیں، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکی، قبولیت پا چکی۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں، چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشن دیتی ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلوزٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑے۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کوسچن پوچھا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں، سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے۔
چنانچہ توجہ سے سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی، پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جویریہ، میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جویریہ، میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فقرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ میں لگتے، 2 منٹ میں وہ فقرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں کہہ سکتی ہیں کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس کو ابو داؤد شریف نے بھی روایت کیا۔ اب وہ فقرہ کون سا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ انویسٹمنٹ تھوڑی، پروفٹ زیادہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔